السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں سال 2020 کی ابتدا پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والے خطرناک کرونا وائرس سے ہوئی۔ تاحال دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ آج بھی اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ اب تک کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 8,38,09,325 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 18,25,780 ہو گئی ہیں۔ اب جب سال 2020 کا اختتام ہو چکا ہے، لیکن یہ وبا آج بھی انسانوں کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہے۔ دیکھا جائے تو دنیا بھر میں سال 2020 کا بڑا حصہ کرونا وائرس اور اس سے منسلک واقعات اور تنازعات کی نظر رہا۔ تاہم کچھ اور اہم عالمی واقعات بھی رونما ہوئے جنہیں ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ ابھی سال 2020 کو 3 دن گزرے تھے کہ امریکی فضائی حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے سربراہ میجر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کی خبر سامنے آئی۔ قدس فورس کے سربراہ میجر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت ایران کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ ایرانی جنرل کی ہلاکت کے بعد اس دنیا نے جس چیز کا مشاہدہ کیا وہ تھا نئی دہلی میں رونما ہونے والے فسادات۔ جی ہاں، بھارت کے مختلف حصوں میں متنازع شہریت قانون کی منظوری کے خلاف 2019 کے اواخر سے مظاہرے جاری تھے اور ان مظاہروں نے متعدد مرتبہ پرتشدد صورت اختیار کی اور اس دوران صورتحال خاصی کشیدہ بھی رہی۔ بھارتی دارالحکومت میں ہونے والے فسادات کے دوران کم از کم 53 افراد جاں بحق اور 200 سے زائد زخمی ہوئے تھے، جن میں سے اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ سال 2001 میں نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بعد افغانستان میں شروع ہونے والی جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان 29 فروری 2020 کو تاریخی امن معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ طالبان کے ساتھ امن معاہدے کی باتیں افغان اور امریکی رہنماؤں کی جانب سے گزشتہ ایک دہائی سے کی جا رہی تھی، جس کے لیے 2013 میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان نے سیاسی دفتر قائم کیا تھا۔ تاہم اس میں تیزی اس وقت آئی جب ٹرمپ انتظامیہ نے ستمبر 2019 میں افغان صدر خلیل زاد کو افغان امن عمل کے لیے خصوصی سفیر تعینات کیا تھا۔ ہالی ووڈ کی چمکتی دمکتی دنیا چھوڑ کر شاہی خاندان میں شامل ہونے والی میگھن مارکل اور ان کے شوہر برطانوی شہزادے پرنس چارلس اور لیڈی ڈیانا کے بیٹے شہزادہ ہیری نے اپنی شاہی حیثیت سے دستبرداری کا اعلان رواں سال کے آغاز میں کیا تھا۔ ایک طرف جہاں آسٹریلیا کورونا جیسے خطرناک مرض سے لڑ رہا تھا، وہیں آسٹریلیا بھر کے جنگلات اور خشک سالی سے متاثرہ زمین کے 1,15,000 اسکوائر کلومیٹر سے زائد حصے پر آگ بھڑک اٹھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق لگنے والی آگ کے نتیجے میں 30 افراد ہلاک اور ہزاروں گھر تباہ ہو گئے تھے۔ ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر کی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ اس غیر معمولی آگ کے نتیجے میں 3 ارب جانور ہلاک ہوئے یا متاثرہ علاقہ چھوڑ گئے اور جدید تاریخ میں جنگلی حیات کی بدترین تباہی میں سے ایک تھی۔ یہی نہیں، 25 اگست کو لبنان کی دارالحکومت بیروت کی بندرگاہ پر خوفناک دھماکے نے کئی میل تک عمارتوں کو لرزا کر رکھ دیا۔ اس دھماکے کے نتیجے میں 190 سے زائد افراد ہلاک اور 6,000 زخمی ہو گئے تھے۔ سال 2019 میں نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی مساجد میں فائرنگ کر کے 51 نمازیوں کو قتل کرنے والے دہشت گرد برنٹن ٹیرنٹ کو بغیر پیرول کے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ نیوزی لینڈ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی مجرم کو ایسی سزا سنائی گئی کہ جس میں مجرم کو کسی بھی صورت معافی کا حق نہیں دیا گیا۔ سال 2020 میں بالخصوص مسلمان اس وقت حیران رہ گئے جب براسر عرب ریاست متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات معمول پر لانے کے لیے امن معاہدہ کیا۔ یہ سلسلہ یہاں ہی نہیں رکا، اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ممالک کی فہرست میں UAE کے بعد بحرین، 20 سوڈان اور پھر جنوبی ایشیائی ملک بھوٹان کا بھی اضافہ ہو گیا۔ سال 2020 جہاں کئی لوگوں کے لیے برا ثابت ہوا، وہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی یہ ادارہ اچھا نہیں رہا۔ اس سال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا۔ جی ہاں، امریکہ میں ہونے والے صدارتی الیکشن میں ڈیموکریٹ امیدوار 78 سالہ جو بائیڈن 270 سے زائد الیکٹورل ووٹس حاصل کر کے فاتح قرار دے دیے گئے۔
رپورٹس کے مطابق 10 کروڑ 20 لاکھ امریکی شہریوں نے ووٹنگ کے دن سے پہلے ہی اپنا ووٹ دے دیا۔ اس کے باوجود لاکھوں لوگ الیکشن کے روز اپنا حکمران چننے کے لیے قطاروں میں کھڑے نظر آئے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہوگی۔ مزید رپورٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔